فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ یہ دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور اس دن میں اللہ جل شانہ جنتیوں کو جنت میں بھی جمعے کے دن اکٹھا کریں گے۔ اولین آخرین، نبیین صدیقین، شہداء صالحین، مسلم مسلمات، مؤمن مومنات، سب کو اولین آخرین جنتیوں کو اکٹھا کر کے مزید کے اندر، میدان مزید کے اندر، تو اللہ جل شانہ پھر اپنا دیدار خاص بھی کروائیں گے، اور اللہ جل شانہ اپنا کلام بھی سنائیں گے، اور اللہ جل شانہ اس دن پھر جنت کی حوروں سے یہ فرمائیں گے آؤ میری حمد کا ترانہ پڑھو، میری حمد کرو۔ تو ایسی سریلی اور خوبصورت آواز میں اللہ جل شانہ کی وہ حمد کریں گے کہ جنت بھی وجد میں آ جائے گی، سارے لوگ اس میں گم ہو جائیں گے۔ جب وہ اللہ کی حمد پڑھنا بند کریں گی تو اللہ پوچھیں گے اے میرے بندو ایسی خوبصورت آواز سنی؟ یا باری تعالیٰ ہم نے تو نہیں سنی۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اچھا اس سے اچھی آواز آج سناؤں آپ کو؟ تو بندے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اس سے اچھی بھی آواز ہوگی کوئی؟ تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ حسن میں اضافہ ہوگا، کامیابی ملے گی، ناکامی ختم، خوشیاں ملیں گی، غمیاں ختم، پریشانیاں ساری ختم، زندگی ملے گی، موت ختم، صحت ملے گی، بیماری ختم۔ تو اللہ جل شانہ پھر فرمائیں گے اے داؤد، دنیا میں جب تو زبور کی تلاوت کرتا تھا تو فرشتے اور ساری کل کائنات تیرے ساتھ تسبیح میں شمار ہوتی تھی، شامل ہوتی تھی، آئیے اور آج جو ہے میری حمد بیان کرو۔ تو ایسی خوبصورت آواز تھی لحن داؤد علیہ السلام۔ فرمایا کہ جب وہ سریلی آواز میں پڑھتے تھے، اللہ کی حمد کرتے تھے، چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، پرندے آ کر قدموں میں گر جاتے تھے، جھومتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، ایسی خوبصورت سریلی آواز تھی۔ تو جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، تو 70 گنا اور خوبصورت آواز ہوگی جنت میں۔ تو ایسی خوبصورت آواز میں سارے کے سارے مشغول ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ جب وہ مکمل کریں گے فرمائیں گے اے میرے بندو ایسی آواز سنی تھی؟ یا اللہ ایسی تو کبھی نہیں سنی۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس سے اچھی آواز سنا دوں؟ یا اللہ اس سے بھی اچھی آواز کوئی ہوگی؟ اس میں وجد میں آ جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اور ساری چیزوں کو ہو جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو آؤ آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میری قرآن کی تلاوت سنو، میری کتاب کی تلاوت سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف تلاوت فرمائیں گے، جو قرآن کا دل ہے، ایک دفعہ پڑھتے ہیں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے، جو نیت کر کے پڑھیں اللہ جل شانہ اس نیت کو پورا کر دیتے۔ تو پھر فرمایا کہ جو ہے ایسی خوبصورت آواز میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرمائیں گے، سارے جنتی اس میں کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، وجد میں آ جائیں گے۔ جب مکمل ہوگی اللہ پوچھیں گے یہ میرے بندو اچھا بھی کیسی آواز تھی؟ کہا کہ اللہ یہ تو بہت زبردست آواز تھی، ایسے خوبصورت سریلی آواز۔ اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھی سناؤں آج؟ یا اللہ اس سے بھی اچھی کیا آواز ہوگی؟ فرمایا کہ آج تمہارا رب الرحمن تمہیں اپنے کتاب کی خود تلاوت سناتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ قرآن پاک کی سورہ الرحمن، قرآن کی یہ سورت قرآن کی دلہن اسے کہا جاتا ہے، یہ تلاوت فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ جب اس کی تلاوت فرمائیں گے تو سارے جنتی اس میں گم ہو جائیں گے، اور اگر موت کو ختم نہ کیا ہوتا یہ سارے گم ہو کے ختم ہو جاتے۔ تو اللہ جل شانہ اس سے پہلے اپنے 70,000 نور کے پردوں کو اٹھائیں گے، 70,000 نور کے پردوں کو اللہ جل شانہ اٹھائیں گے، اور فرمایا کہ پھر جب دیدار بھی کروائیں گے ساتھ تلاوت بھی، اور پھر پہلی نظر جو پڑے گی یوں آتا ہے کہ 8 لاکھ سال دنیا کے حساب سے وہ
پلک نہیں جھپکے گی، ایسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، بندے سارے گم ہو جائیں گے۔ اچھا وہ خوبصورت ذات جو ہے، جو کامل بھی ہے اپنے حسن میں، مکمل بھی ہے اور اکمل ذات ہے، اور جس نے ساری کائنات کو حسن دیا، تو اب جب نظر پڑے گی تو 8 لاکھ سال، ایک جگہ فرمایا کہ 16.5 لاکھ سال گزر جائیں گے، یہ دیکھتے رہیں گے، پھر اللہ جل شانہ اپنے پردوں کو نیچے گرا دیں گے۔ یہ بندہ عرض کرے گا، بندے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہم نے تو ایک لمحہ پورا نہیں دیکھا، ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے ہمارا دل ہی نہیں بھرا، ہم نے آپ کو کہاں دیکھا، یہ آپ نے فوراً دیدار کروایا، ختم ہو گیا۔ فرمایا میرے بندو اتنے لاکھ سال گزر گئے، جنت میں تمہارے خادم، غلام، بیویاں اور باندیاں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تمہارے انتظار میں ہیں، اور اتنا وقت۔ اس دن بندہ کہے گا یا اللہ آج تو مجھے ایک سجدہ، میں نے تجھے آج دیکھا ہے، تو مجھے آج ایک سجدے کی توفیق دے دے، اجازت دے دے، میں یہاں تجھے آج سجدہ کروں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے فجر میں تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا، تو سجدے کرتا تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا، تہجد میں سجدے کرتا تھا، اور فجر میں سجدہ، اشراق میں، پھر چاشت میں، اور ظہر کی نماز کے سجدے، اور پھر عصر میں، تو نے مجھے دیکھا تھا یا اللہ نہیں دیکھا تھا؟ بن دیکھے سجدے کیے تھے، اس لیے تو میں نے تمہیں دیدار کروایا تھا، اور یہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوں گے ہفتے بعد ایک دن اللہ کی ذات کی خاص زیارت ہوگی، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ ان کی جنت میں صبح اور شام اپنا خاص دیدار کروائیں۔ اور ایک وہ جنتی بھی ہوگا جس نے دنیا کے اندر دوسروں کا ادب احترام کیا، دوسروں کی خدمت کی، گناہوں سے بچتا رہا، اپنے نفس سے ڈرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، اور زبان کو صحیح استعمال کیا، تو فرمایا کہ جو ہے اللہ جل شانہ اس کو ایک محل عطا کریں گے، اس محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70,000 کھڑکیاں، 70,000 کھڑکیاں، 70,000 اس کے دروازے ہوں گے، وہاں ہر کمرے میں، ہر محل کے ہر کمرے میں ایک جنت کی نئی دلہن اس کا انتظار ہے۔ تو جنت کی بیوی کو دیکھے گا ایک نظر، 70 سال گزر جائیں گے، پلک نہیں جھپکے، دیکھتا ہی رہے گا۔ اس کے جسم کے اوپر 70 لباس 2 انگلیوں کے درمیان آ جائے، ریشم کا لباس، اور فرمایا کہ جو ہے ہر لباس میں سے ایک گھڑی 24 منٹ کی 70 رنگ بدلے گا، ہر رنگ 70 رنگ بدلے گا ایک گھڑی 24 منٹ میں، جو دنیا کے حساب سے۔ اور فرمایا کہ اس کے چہرے کے اندر اپنا چہرہ نظر آئے گا، اور فرمایا کہ اگر اس کے دانتوں کی چمک آسمان دنیا سے ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے، اتنی چمک۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اپنی ایک انگلی کو، چھوٹی انگلی کو نیچے کر لے، آسمانی دنیا پہ ظاہر کر لے، اور فرمایا ساری روشنیاں اس کے سامنے ختم ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ کڑوے کھارے سمندر میں تھوک پھینک لے، ایک تھوک، ایک جنت کی اور ایک تھوک پھینک لے، یہ شہد سے زیادہ پانی سارے کا سارا میٹھا ہو جائے۔ تو ایسی خوشیاں ہیں جی، خوشخبریاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو غیبت چھوڑ دے، جو چغلی چھوڑ دے، جو جھوٹ چھوڑ دے، جو چوری چھوڑ دے، جو بیٹی کا وراثت میں سے حق دے، جو بہن کا وراثت میں سے حق دے، جو ماں باپ کا ادب احترام کرے، جو والد ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جن کی والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ کسی کی ماں کو موت ہی نہ دے کبھی۔ ماں جو ہوتی ہے نا جی، بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کے دل کے اندر میں بستا ہوں، میں اسے القا کرتا ہوں کہ اس وقت تیرے بچے کا کیا حال ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہوں، ایک ہر بات کو ڈالتا ہوں۔ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت کو اتنا بے قیمت کر دیا اللہ نے۔ اور فرمایا کہ جب درد ذا ہوتا ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو ہر درد کے اوپر اس عورت کو اللہ جل شانہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب درد ذا ہوتا ہے، ولادت کا وقت ہوتا ہے، پورے جسم کے ہر رگ کے اوپر درد ہوتے ہیں،
تو پورے جسم کی ہر رگ کی ہر تکلیف کے اوپر ایک حج کے برابر اس عورت کو ثواب ملتا ہے. اور فرمایا کہ 40 دن تک اگر وہ ولادت کے بعد فوت ہو جائے شہیدوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، پچھلی زندگی کے سب گناہ معاف. برحال جنت کا تذکرہ ہو رہا تو جنت کی بیویاں کہیں گی، وہ کہیں گے اللہ ہم تو اس دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں. تو جنت کی عورتیں سے پھر مخاطب ہوں گی دنیا کی عورتیں، وہ کہیں گی ہم نے اللہ کی محبت میں بھوک کاٹی ہے، ہم بھوکی رہی اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں ہم نے روزے رکھے ہیں، اللہ کی محبت میں ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے، اللہ کی محبت میں ہم نے حج کیا ہے، اللہ کی محبت میں ہم نے جو ہے وہ صدقہ زکوٰۃ اور امور دینیا کے اوپر پردہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، بچوں کی خدمت کی، گھر والوں کی خدمت کی، محلے والوں کی، پڑوس والوں کی، شہر والوں کی. ساری زندگی ہم نے فرم برداری صرف ایک اس مرد کی اور اسی میں ہماری وفات ہوئی اور دنیا سے پھر ادھر آ گئی. تو فرمایا 70 گنا خوبصورت دنیا کی عورت ان عورتوں کے اوپر خوبصورت. تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ معاف فرما دے، یہ بھی کفریہ کلمات ہیں. میں نعوذ باللہ من ذالک دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس لیے بعض دفعہ دہراتا ہوں کہ ہمارا جو جہالت ہے وہ اللہ کرے ختم ہو جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے. اللہ کی قسم یہ کفر ہے. قرآن میں تو اللہ نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، سر پہ ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے. شہر سے باہر تشریف لے جاتے فاطمہ سے مل کر جاتے، واپس تشریف لاتے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے. سب سے پہلا سلام مستورات میں ہے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ اما جان ہے ہماری کہ جب دین ابراہیمی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے، غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہ اوپر چوٹیوں پہ امام. اس وقت چلنا کتنا مشکل ہے. جو حضرات گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے، 5 دن، 7 دن عبادت کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے. اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگل میں بیابان علاقے میں کھانا تیار کر کے، کھانا لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر پھر جا کر دے کر پھر واپس آتے تھے. تو سب سے پہلا سلام، اتنی مالدار تھی، اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کام پہ لگایا. اللہ جل شانہ نے سب سے پہلا سلام ان کو دیا. تو بہرحال جی جنت جو ہے وہ جنت بڑی خوشی کی جگہ ہے. خوشخبریاں سنانی چاہیے. بندہ پریشان ہوتا ہے غمی کی خبریں سن سن کے. اور یہاں جو بیوی کے اوپر خرچ کرے گا صدقے کا الگ اجر ملے گا، حق الگ ادا ہوگا، دوہرا اجر اس کو ملے گا. بیٹی کے اوپر خرچ کرے گا، ماں باپ کے اوپر خرچ کرے گا، بہن بھائیوں کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جو خرچہ کرے گا، حتیٰ کہ جانور کو جو پانی پلائے گا، جانور کو چارہ ڈالا اور اپنے بیل کو، کتے کو پانی ڈال دیا، روٹی ڈال دی. کتے کے اندر 10 صفات. تو حج پہ ہم چل رہے تھے، بڑی عجیب عجیب ساتھی ملتے رہتے ہیں. اللہ بہت جیسا خیر دے، فکر مند بھی ہوتا ہے بندہ، کچھ سیکھتا ہے، ان سے بھی سیکھتا ہے، ان سوالات سے بھی بندہ سیکھتا ہے نا. بعض دفعہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اتنا دنیا میں مگن ہو گیا کہ وہ دنیا کو کل کائنات سمجھتا ہے. کہتا ہے جی یہ اصحاب کہف والا جو کتا تھا جی استاد جی یہ جنت میں کیوں جائے گا جی؟ اور میں کہا یہ تو اللہ سے تو نے پوچھنا ہے کیوں جائے گا، اس نے ہمارے ایمانوں کا حصہ بنا دیا ہے. بھائی کیوں جائے گا، کیا مطلب ہے؟ مالک الملک نے اصحاب کہف ایمان بچانے کے لیے نکلے، ان کے ساتھ کتا چلتا رہا. مالک نے جب بکریوں کا ریوڑ چھوڑ دیا نا، اس نے دیکھا یار یہ مالک کہاں جا رہا ہے. مالک کے پیچھے چلتے چلتے پھر اس کو بگایا، یار اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے. کہا کہ نہیں بھائی، اس نے پیچھا نہیں چھوڑا کتے نے. چلتے مارتے پھر بگاتے، پھر وہ آ جاتا چھپ کے. چلتے چلتے یہ غار میں پہنچے، یہ غار کے باہر بیٹھ گیا. کتا نجس ناپاک ہے، جس گھر کے اندر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کے لیے الگ بیت جگہ بنائے. تو
بہرحال شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں، وہ ساری ترتیبیں ہیں، مسائل ہیں، مسائل کے اندر بھی بہت سے مسائل ہیں۔ تو بہرحال جی اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما دے۔ تو فرمایا کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اللہ نے فیصلہ جنت کا فرما دیا، انسانی شکل دیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور بنی اسرائیل کا ایک مومن جس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں، نبی کی مخالفت کی، نبی کے کام کی، نیکی کی رکاوٹ بنا، اللہ نے اتنا عبادت گزار، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لیکن آخر میں ایمان سے محروم ہو گیا، نبی کی جو مخالفت کی۔ اس کی شکل اللہ کو بڑی پسند تھی، کیونکہ ساری زندگی اس نے ریاضت کی، عبادت کی، تو اللہ جل شانہ اس کتے کو وہ بنی اسرائیل کے مومن کی شکل دے کر اللہ جنت میں 12 جاندار چیزیں ایسی ہیں جن کو جنت میں اللہ لے کر جائیں گے۔ اس میں چیونٹی، نملہ ہے، اصحاب کہف والا کتا ہے، دمبا ہے اسماعیل علیہ السلام والا، اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام والا گدھا، اونٹنی۔ تو یہ 13 جاندار چیزیں، ہدہد پرندہ یہ جنت میں جائے گا، نملہ چیونٹی جنت میں جائے گی، اور وہ مچھر جس نے نمرود کو جا کے برباد کیا اس کے ناک سے چڑھ کے، تو بہرحال بات جنت پہ ہو رہی تھی، تو جنت کے پہلے دروازے پہ پہنچے گا، ایسے دیکھے گا دائیں طرف 80,000 خادم ہوں گے، بائیں طرف 80,000 خادم ہوں گے۔ یہ ادنا درجے کا کنگال جنتی جس کو کہتے ہیں، یہ کنگال ہے، اس کے پاس صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ زندگی کی، اس کے علاوہ کوئی عمل ہی نہیں ہوگا، پوری دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ جل شانہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اس کا مالک بنائیں گے۔ تو پہلی نظر پڑے گی اور ان 80,000 خادموں کے ہاتھ میں سے کھانے کھائے گا، ایک لقمہ کھائے گا، 70 ذائقے ہوں، 70 قسم کی خوشبوئیں ہوں، 70 قسم کا لذت اور مزہ ہوگا اس کھانے میں۔ مرنے سے پہلے جنتی اللہ پاک جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے جنت کا کفن بھیجتے ہیں، اس کے لیے جنت کے گلدستے پھول کے بھیجتے ہیں، اور جنت کی خوشبو بھیجتے ہیں، اور اس ایمان والے کے اعزاز اور اکرام کے لیے اللہ جل شانہ اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے 500 فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ 500 سلام کرتا ہے، سب سے پہلے 500 خوشخبریاں پہلے سناتے ہیں، فرشتہ اس کو 500 خوشخبریاں سناتا ہے، ہر فرشتہ نئی خوشخبری سناتا ہے، ہر فرشتہ نئی خوشخبری سناتا ہے۔ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ تو یہ قرآن کی آیت مبارکہ 500 فرشتے ایمان والے کے اعزاز اور اچھا جو ایمان میں بڑے درجے کا، جو اس سے بڑا درجہ، تقوی کا اعلیٰ درجہ، توکل، زہد، قناعت، ذکر، شکر، صبر، ہر آن ہر گھڑی اللہ کا دھیان، اللہ کی ذات سے محبت، اللہ سے پیار، اور فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ تو جو اللہ کے نام پہ سب کچھ لگا دیا، جوانی لگا دی، زندگی لگا دی، صحت لگا دی، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں پھرایا، بیوی کو دین سکھایا، سب کچھ جو لگا لے گا بڑا درجہ، پھر اس کی روح جب نکلتی ہے، یہ سارے فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، ہر فرشتہ نئی خوشخبری سنا کر، اور پھر اس کو پہلے آسمان کے لیے جب روح نکلتی ہے نا جی، اسرائیل علیہ السلام اس کی تھوڑی کے نیچے رومال مشک والا رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اوپر دیکھو، اوپر دیکھتا ہے اب جنت کھل گئی، چل مزے کر، اب جنت میں جا رہا ہے، جنت کے محلات دیکھتا ہے،
مرنے سے پہلے دیکھتا ہے یہ جس جنت کا اللہ اور اللہ کے رسول نے خبر دی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. لیکن یہ ایمان پہ ملے گی. اور ایمان سلب بھی ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلیاں کرنے سے، آپس میں لوگوں کو لڑانے سے، کینہ رکھنے سے، بغض کرنے سے، دوسروں کو اپنے سے برا بھلا سمجھنے سے، حقیر سمجھنے سے. یار میں تو بڑا حسب نسب والا ہوں. یہ نہیں، اللہ کے نزدیک حسب نسب کیا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھو جو ادب احترام کرتا ہے نا، ابو طالب نے ادب احترام کیا، اپنے بھتیجے کا ادب احترام کیا، معاونت کی. پھر شریعت میں یہ حکم دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کبھی لب کشائی نہیں کرنی، ان کے بارے میں کبھی لب کشائی نہیں کرنا، کہ وہ جنت